آیا نا میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں, اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے وہ, اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں, اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے, ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی, انہوں نے مجھے پہچان لیا, دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی, اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھیں زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے ہیں اتنی عزت دی, کھانا کھلایا اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے, اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ, ہم تمہیں پھر اب ڈانس ماس کروائیں گے, آدھے تمہارے آدھے ہمارے, جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی تو, لیکن میرے ابا کو پتہ چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوڑ دیا, ٹھیک ہے نا, کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی بھائی, برے لوگ ہیں, ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ, تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا, حالانکہ وہ جھوٹی شکایت ہے. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے, کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. ابا نے پھر مارا, کہہ رہے اپنی میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نہیں جا رہا ان کے پاس, میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری, وہ سمجھے ہوں گے کہ بھائی ایسا ہی ہے, تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھائی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں, تو بھی کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں, تو وہی گرو اور ڈانس, اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے, اور پیسے آنا شروع ہو گئے, آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری, اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے, انہوں نے اجازت مانگی, ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے دو. اس نے اجازت دے دی, آ جاؤ بھائی. بیان کیا, ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے, اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا, باقی لوگ تیار نہیں ہوئے, میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی, اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا, تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے, پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی, اتنی بڑی سیلیبریٹی, اور اتنے بڑے بڑے علماء, ان کی پگڑیاں, ان کے اتنا خوبصورت لباس, جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے, اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نہ اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے, اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد, بولو بھائی, کچھ بلکہ ذلت ہوگی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا, اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں. تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے, وہ ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے, جب وہ دین پر آئے گا تو اس سے کیا فائدہ. اس کو تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بھائی اپنانے سے. کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں, ایسے سینے سے لگایا انہوں نے, اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے, کھلاتے تھے, بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی, وہ گرو چھوڑتے تھوڑی, ان کو پیسے ویسے دیے, جان چھڑائی نا, وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے, وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا, پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھائی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ, انجیکشن لگے, انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی این جی او ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی این جی او نہیں کہتا, نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں. کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے, مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے, نہ کوئی اشتہار آ رہا ہے. یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا نا. اور اس نے کہا ایسے سب سے بڑا سوال یہ ہے کوئی ڈگری کیا ہوگی آپ کے پاس, اس کی ویلیو کیا ہوگی, پیسہ کیا ہوگا, کماؤ گے کہاں سے, کھاؤ گے کہاں سے. سب سے بڑے سوالات ہی بڑے بڑے پہاڑ تھے سوالوں کے. تو ہمارے حضرت فرمایا دنیا کیا ہے بھائی, مسافر خانہ ہے نا. ہم نے اس وقت سے انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ, اور انجوائے کے نام پہ منہ بھی چڑھا رہے ہیں لوگوں کا. انجوائے کے نام پہ, ابھی کچھ دن پہلے میں کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا یار تمہارے تو
तुम क्या करते हो? मैंने कहा मुझे तो अल्लाह ने ऐसे खिलाया है कि मैं आगे आगे भाग रहा हूं, रिस्क मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मुझे तो अल्लाह ने ऐसे खिलाया भाई। हमने तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है मौलवी बनते हुए भी गुर्बत नहीं देखी। आप कह सकते हो शायद जब मैं मौलवी बन रहा था मदरसे में 8 साल, तो करोड़ों रुपए मुझे घर से जेब खर्ची मिलती थी। मैं जब बताता हूं ना अपने पुराने हालात के, मेरे पास इसके पैसे भी नहीं थे, इसके पैसे भी नहीं थे, उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं उस वक्त अपने आप को गरीब समझता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त भी अपने आप को दौलतमंद समझता था कि मेरी जरूरत इतनी भी नहीं है, फिर भी मुझे अल्लाह ये जरूरत पूरी कर रहा है। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है। हम जब मदरसे में गए, दोपहर खाना 11 बजे लगता था वहां पे। मैं सोचता था कि यार मेरे तो ये भी औकात नहीं थी कि मुझे दोपहर खाना मिले। खाना क्या कर रहा है, मिल रहा है मुझे और मजा भी आ रहा है खाने में। तो अल्लाह ने मेरी ये जरूरत, हालांकि उस खाने के हम पैसे भी जमा कराते थे, मेरे वाले साहब पैसे देते थे उस खाने के। यार अल्लाह मुझे खाना खिला रहा है, हालांकि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ रहा हूं, फिर भी मुझे तो एक वक्त का खाना। ये सोच सोच के खुश होता था कि मैं 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, इस वक्त तो मुझे चाहिए था कि मैं अपना खुद कमाऊं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे अब्बा पूरा कर रहा है भाई। वो खाने के पैसे जमा करा रहे और हम फ्री पॉकेट में क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। इस पे खुश होता रहता था मैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। आज किसी नौजवान को रोजगार ना मिले, अब्बा पराठे भी खिला रहा होगा ना, खंबे से जाके चिपकेगा, हाय रोजगार। अबे तू रोजगार नहीं है, तेरी बेसिक जरूरत तो बहरहाल पूरी हो रही है ना। मेरी बेसिक जरूरत थी उस वक्त कि मुझे 2 टाइम का खाना चाहिए था, और 18 साल 20 साल में भूख भी टाइट लगती है आदमी को। मुझे 2 टाइम का क्या चाहिए था, खाना। मुझे मदरसे में वो मिल रहा था, मैं इस पे खुश होता था। यार अल्लाह का दिया बहुत कुछ है यार। और भूख लगती थी, 11 बजे होता था खाना, क्योंकि फिर कैलूला होता था, और एक ईशा से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, ऐसी भूख में तगड़ तगड़ भागते थे हम किचन की तरफ ना। कभी दाल पकी होती थी, एक दिन दाल था, एक दिन सब्जी थी, एक दिन हफ्ते में एक दिन गोश्त था, कद्दू थे, और अल्लाह भला करे कड़ी पकती थी एक दिन मंगल के दिन। अब तक जामे तो रशीद में मंगल को कड़ी पकती है। भूख लगती थी, बड़ा मजा आता था खाने में। हालांकि घर में हम इससे ज्यादा अच्छे खाने खाने के आदी थे, लेकिन पूरा हफ्ता हम मदरसे में ही रहते थे। हमें तो इस पे खुशी, यार हम कुछ कर नहीं रहे, फिर भी फ्री पॉकेट का क्या मिल रहा है, अब्बा के खर्चे पे क्या मिल रहा है, खाना। और अब्बा की मोहब्बत भी फूटती थी दिल में। एक एक निवाले पे अब्बा को याद करते थे, यार ये अब्बा है जो हमें खिला रहा है। आज अब्बा खुदा की कसम बच्चों की तालीम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और बेटा बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी नाशुक्री करता है, अब्बा तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया। उस जो अब्बा ने हमें खिलाया ना 8 साल, अब्बा ना देते तो मदरसा अपने खर्चे पे खिलाता हमें, लेकिन हमारे अब्बा ने कहा भाई मेरे पास है तो मैं अपने बेटे को अपने खर्चे पे खिलाऊंगा। वैसे तो मदरसे में तलबा के लिए जो लोग आते हैं पैसे देते हैं तो तलबा उस पैसों से खाते हैं, लेकिन अब्बा ने बोला भाई जब मेरे पास है तो मैं क्यों। हम उस पे खुश हो रहे हैं, यार अब्बा हमें 2 टाइम का क्या कर रहे हैं, अब्बा के खर्चे पे हम खा रहे हैं। इतना अल्लाह का शुक्र है, दिल बड़ा होता था यार अब्बा के। फिर मैंने सोचा यार अगर मेरी कमाई लगी तो सारी तनख्वाह अब्बा को दिया करूंगा मैं। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। आज जब नौजवान को देखता हूं ना मैं, यार बाप तुम्हारी तालीम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, गैस का बिल तुम्हारा बाप दे रहा है, बिजली का बिल तुम्हारा बाप दे रहा है, घर तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया हुआ, ये सारा कुछ जरा अपने खर्चे पे करके दिखाओ ना चंद दिन। फिर भी बाप के सामने बदतमीजी, फिर भी उसका ऐब निकालते हैं। कितनी बड़ी नेमत। फिर जुमेरात को जाते थे, वालदा से मुलाकात होती थी, माँ की अलग मोहब्बत होती है भाई। हम तो इसमें यार अल्लाह ने इतनी नेमतें, फ्यूचर क्या है, कुछ भी नहीं है। लोग पूछते थे मुस्तकबिल, हमने कहा मुस्तकबिल क्या, मैं तो हाल देखना है भाई। खा रहे हैं मंड के, दोपहर भी मंड के फोड़ते हैं। उसके बाद फिर क्या होता था, रात के वक्त हम फिर मुताला करते थे ना, स्टडी करते थे, रात को फिर हमें नींद आना शुरू होती थी टाइट वाली। मेरे पास सोने की कोई इतना सा बिस्तर था, 1 फुट का चौड़ाई उसकी, वो बिस्तर में बिछाता था रात को मस्जिद के फर्श पे। एक छोटा सा तकिया रखा हुआ था, ऐसा सोते थे घोड़े बेच के, इतनी मजे की नींद आती थी। फ्यूचर का नहीं पता कि हमें कहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारे सर्टिफिकेट हमारे किस काम का, कल हमारी शादी भी होगी कि नहीं होगी, कोई रिश्ता भी देगा कि नहीं देगा। अबे फ्यूचर किसके हाथ में है भाई, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है उनके हशर देखो जाके। ये तो तकदीर पर है, तकदीर में जो लिखा होगा वो मिलके रहे। शादियां लिखी होंगी तो 4 शादियां होगे रहेंगी, नहीं लिखी होंगी तो कंवारे ही घूमते रहोगे। पैसा लिखा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो हमने वो काम करना है जिसमें अल्लाह की रिजा हो। तो हमने कहा यार हमने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, कोई बात नहीं, एंजॉय करो लाइफ को, क्या करो। अच्छा दूसरे सड़ रहे होते थे, हमें खुश देख के ना दूसरे सड़ते थे कि भाई ढेला है नहीं इनकी जेब में, जब भी हाथ डालो खाली जेब निकलती है। वो कमा भी रहे हैं डिप्रेशन में, फ्यूचर की फिक्र, मैं बाहर जाऊंगा, मेरा वीजा नहीं। हमारे एक रिलेटिव थे, उनका एक दोस्त अमेरिका चला गया, उनको नहीं वीजा मिला अमेरिका का। वो ऐसी डिप्रेशन में यार, अपने जो दोस्त को बिठा के आया ना जहाज में,
ہمارے سامنے بتا رہے ہیں یار میں تو بس بھائی یار میرا تو خودکشی کا دل کر رہا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا جنت میں داخل کیا وہ کامیاب. تو اس آیت کا وہ ایسا لگ رہا تھا ان کو جو امریکہ چلا گیا اور پاکستان سے بھاگ گیا وہ کامیاب، جو یہاں رہ گیا وہ ناکام. اس پہ ابے یار ابے بھائی ان کو 3 دن تک ڈپریشن میں نیند نہیں آ رہی. ہمیں کیوں نیند آ رہی؟ ہم نے امریکہ کا بھی سوچا ہی نہیں تھا. ہم نے سوچا یہ تھا بھائی ہمیں بھوک نہیں برداشت ہوتی، کھانا مل جائے ہمیں، ٹھیک ہے نا. یہ لائف تو نیند اتنی اچھی آتی تھی، ایسے پڑے میں ایسا مزہ آتا تھا نا. اتنے سے بستر پہ ایک ہی کروٹ پہ سوتا تھا میں، ایک ہی کروٹ، زیادہ زیادہ یوں کر کے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ چوڑے ہو کے لیٹ جاؤ، وہ مزہ. اور گدے پہ نہیں سویا میں کبھی، کیونکہ گدا تھا ہی نہیں وہاں. ہمارے مدرسے میں گدا ودا نہیں تھا، تو میں نے چادر ڈال کے سوتا تھا فرش پہ. وہ عادت مجھے اب تک پڑی ہوئی ہے، میں گدے پہ سو ہی نہیں سکتا. میں اب کہیں ٹریولنگ کرتا ہوں نا، بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں کبھی ٹھہرنا پڑتا ہے، نیچے چادر بچھا کے سوتا ہوں. ایک دفعہ وہ ہوٹل والے انہوں نے بولا اتنا لگژری بیڈ آپ کے لیے پڑا ہوا ہے آپ نیچے سو رہے. میں نے کہا بھائی ہمیں گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی، ہمیں آتی ہے پھٹے پہ نیند. جنازے میں بھی آرام سے لیٹ جائیں گے پھٹے پہ. جو گدے والا آدمی جنازے کی چارپائی پہ بھی بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے، کچھ گدا ڈال دے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر استاذوں سے ڈانٹے کھاتے تھے، اس کا اپنا مزہ تھا. ہم نے یہ سنا ہوا تھا بھائی استاذ کی ڈانٹ کیا ہے، جیسے کھیتی کے لیے پانی. تو انسلٹ محسوس نہیں کرتے تھے ہم، ڈپریشن میں نہیں جاتے تھے. آج کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ دے ڈپریشن میں جا کے میری انسلٹ کی ہے، میں یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا، تو ڈپریشن ہوگی نا. ہم نے سنا تھا بھائی بڑے اگر ڈانٹتے ہیں تو یہ آپ کی آخرت کی ترقی کے لیے بہتر ہے. ایسے ایسی ڈانٹیں کھائیں استاذوں نے، کہا تم یہ ہو تم یہ. ہم نے کہا جی حضرت ہم تو ہیں ایسے، ٹھیک ہے. کوشش کرتے تھے کبھی زبان نہ چلے. تھوڑی سی بےزتی تھوڑی دیر کے لیے محسوس سی ہوتی تھی، اس کے بعد جب مراقبہ کرتے کہ یار یہ تو بڑے ہیں ان کا حق بنتا ہے. اور ہم نے بڑوں سے یہ سنا تھا بھائی استاذ کی جتنی ڈانٹ کھاؤ گے نا اتنی زمین زرخیز ہوگی، اتنا اللہ دین کا کام لے گا. بدتمیزی نہیں کرنا استاذوں سے. تو کوشش کی کہ نہیں کریں. الحمدللہ آج اس کی برکت بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. وہ استاذ محبت کرتے ہیں. اگر ہم زبان چلاتے ہیں جیسے کالجوں میں ہو رہا ہے، ٹیچر کچھ بول دے آگے سے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے کچھ بول دیتا ہے، تو بدتمیز بنتا ہے نا انسان. بڑوں سے بھائی بدتمیزی نہیں کرنی. تو ہم نے تو اتنی اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ابھی جو عیاشی ہے وہ تو میں نے بتائی نہیں مدرسے میں. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جو 2 ٹائم کے کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی تھی. عیاشی جس کے زرداری نے خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے وہ عیاشی ہم نے مدرسے میں کی ہے. اور یہ میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں، اوپر سے نہیں کہہ رہا. وہ عیاشی کیا تھی؟ کبھی کبھار لسی بھی جا کے پیتا تھا میں. جیب خرچی ملتی تھی ابا کی طرف سے بھی، بھائی بھی الگ سے دیتے تھے، تو میرے پاس اضافی جیب خرچیاں 2 بھائی میرے دیتے تھے اور 1 ابا، تو 3 جیب خرچیاں میرے پاس الگ سے آ گئی تھی. اس سے میں کیا کرتا تھا، کبھی لسی پی رہا ہوں، کبھی چھٹے سے مراد چائے، ہم اس کو سٹا کہتے تھے پیار سے، چائے پی رہا ہوں. پھر ہمارا دل کرتا تھا یار یہ مدرسے کا کھانا سبزی کھا کے ہم تھک گئے، جا کے ہوٹل کا قیمہ کھانا چاہیے. ایک بڑا زبردست ہوٹل تھا، وہ وہیں چند دوست مل کے اس سے قیمہ بنواتے تھے ہم. ایسا مزے کا قیمہ لگتا تھا یار وہ ہمیں. پھر کیا ہوتا تھا، پھر تھوڑے سے غیر قانونی کام بھی کرتا تھا میں مدرسے میں. سب بچے کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے تو چلتا ہے نہیں. وہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت نہیں تھی کہ 4 بجے مدرسے سے باہر جانے کی، کیونکہ عصر تک پڑھائی کا ٹائم تھا. اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ چھپڑ میں نکل کے نا چرسیوں کے ہوٹل میں چائے پی کے آتے تھے. ہوٹل بہت گندا تھا، وہاں بھی پابندی تھی، یہ گندے غلیظ ہوٹل میں نہیں جانا آپ لوگوں نے. اب اچھا ہوٹل دور بھی ہے اور وہ عصر کے بعد جائیں گے، عصر تک کا انتظار کون کرے گا. چھپڑ میں چپکے سے نکلے پتلی گلی سے، استاذوں سے نظر بچا کے اور خوف کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چرسیوں کے ساتھ کپ دھلوا کے چائے پی رہے. غیر قانونی کام، اور چھپڑ میں آ رہے ہیں. اس کا اپنا مزہ تھا خدا کی قسم. کیونکہ جب آدمی غلط طریقے سے چائے، ویسی کون سی اچھی چیز ہے، غلط طریقے سے چائے پیتا ہے نا، اس کو جرم کا احساس ہو. اس چائے کا مزہ آج تک ہمیں اب تک نہیں آیا، کیونکہ احساس ہوتا تھا غلط کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مزہ ہے بھائی. چھپڑ میں چپ کے آ کے بیٹھ گئے ایسے گھننے بن کے، جیسے پتہ نہیں مطالعہ کر کے نا تھک گئے بہت زیادہ. چھوٹی سی، اس سے زیادہ نہیں شرارت کی ہم نے الحمدللہ مدرسے میں. تو اس کو ہم سمجھتے تھے کیا ہے، عیاشی. ہمارے دوست تھے، ہم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، ایک دور جو ہے نا ریڑی پہ کلیجی بناتا تھا بڑی ٹائٹ، وہاں جانا بھی انلیگل تھا، گورنمنٹ کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے پابندی تھی. اب ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے یار کچھ تو کھائے نا باہر جا کے. تو ہم کیا کرتے تھے، چھپڑ میں نکل کے ایسے منہ پہ رومال ڈال کے وہ کلیجی والے سے ریڑی میں کلیجی بنوائی، چھپڑ میں بیٹھ کے کھایا. اس کو بڑی مزے کی بناتا تھا، ایسا مزہ آتا تھا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب غریب خاندان کے ہو گئے آپ بہت زیادہ، اس لیے آپ کو کلیجی کھانے میں مزہ آ رہا ہے. میں نے اپنے خاندان کا انٹروڈکشن آپ کو پہلے کروا دیا. اس کا خاندان سے تعلق نہیں تھا، ہمارے گھر میں سب کچھ تھا کھانے پینے کو. 200 گز کا بڑا گھر تھا ہمارے ابا کا،
اور خاندان کا بھی میں نے انٹروڈکشن کروا دیا. اصل میں جو مفتی رشید احمد صاحب ہمارے شیخ تھے نا, انہوں نے بتایا تھے دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. لہذا ہمیں اس میں ریڑھی کی کلیجی بھی بڑی مزے کی لگ رہی تھی, اور دکان کی لسی کا ہمیں مزہ آ رہا تھا, اور چرسیوں کی چائے کا ہمیں. اچھا اس ہوٹل میں بڑے مزے تھے. چرسی نا ہیروئن چی تھے, چرسی نہیں, بیٹھے نا جھوم رہے ہوتے تھے. انہیں دیکھ کے ہماری تھوڑی بہت جو پڑھائی کی ٹینشن ہے وہ ختم ہوتی تھی. یہ جو میں بیانات میں اتنا ہیروئنچیوں کا, چرسیوں کا تذکرہ کرتا ہوں نا, کیونکہ میں نے اس ہوٹل میں بہت دفعہ ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے لگایا نہیں ہم نے کبھی. ہم باہر جا کے پہلے اپنے کپ دھلواتے تھے کہ ابے ایسا نہ ہو کہ, تو وہ تو مجبوری تھی نا, دور جانے کی اجازت نہیں تھی. ہمیں اجازت تھی لیکن ٹائم پہ, ہم تو غیر قانونی ٹائم پہ جا رہے تھے. تو وہاں ہیروئنچیوں کو ہم دیکھتے تھے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, ایسی ایسی باتیں پھینک رہے ہیں یار, اس کو انجوائے کرتا ہے آدمی. خدا کی قسم فیوچر کا کچھ پتا نہیں تھا. یہ بھی نہیں پتا تھا کسی مدرسے میں بھی ملازمت ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیوں؟ ہمارے حضرت نے بتا دیا دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. اور پھر جو حضرت کہہ رہے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے. حضرت کے پاس نوٹوں کی گڈیاں آتی اتنی بڑی بڑی, زمینوں سے پیداوار آتی. حضرت فرماتے ساری صدقہ. ساری کیا ہے؟ صدقہ. حضرت فرماتے تھے میں ریا اس لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کی تربیت کے لیے, یہ کام میں چھپا کے بھی کر سکتا ہوں. تو حضرت نے کہ اپنا ذاتی گھر بھی نہیں بنایا, پھر آخر عمر میں اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خریدا تھا. اور حضرت کیا کرتے تھے, جو آ رہا ہے مال صرف اپنا مہینے کا جو خرچہ ہے نا وہ حضرت بچاتے تھے. گیس کا بل, بجلی کا بل, اور کھانا بڑا ٹائٹ ہوتا تھا حضرت کا. ناشتے میں سیب, ہاف بوائل انڈے, اور پھر دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, وہ بڑا لگژری, لباس لگژری. لیکن حد ہوتی ہے نا ایک چیز, ہر چیز کا جو منتھلی خرچہ ہے وہ رکھا. باقی حضرت کہتے ہیں میں گنتا نہیں کہ لاکھ روپے, کروڑ روپے, ارب روپے, سارے کیا فی سبیل اللہ. مسافر خانہ ہے بھائی, نکالو. نہیں ہے میرے خیال بات سمجھ میں. کھایا اچھا کیونکہ مسافر خانہ ہے, تو اگر بزنس کلاس میں چلے جاؤ تو اچھی بات ہے نا, کیا خیال ہے. لیکن دل نہیں لگایا. بزنس کلاس میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں, آپ نے جیبوں میں ڈالنا شروع کر دی کہ میں منزل پہ لے گیا. ابے بھائی یہیں کھاؤ پیو, ہلکے پھلکے ہو کے منزل پہ چلے جاؤ. سمجھ تو ہم دیکھ بھی رہے تھے حضرت کو کہ جو کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے, تو سمجھ بھی رہے ہیں. اور جس دن حضرت کا انتقال ہوا, مدرسے کے گھر سے حضرت کا جنازہ اٹھائے. حضرت کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا. ہم نے کہا حضرت اچھے رہ گئے کہ جتنا آیا صرف ضرورت کا رکھا, اور اتنا رکھا جس سے لائف اچھی گزر سکے. حضرت کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی تھا, حضرت کے گھر میں مہنگے مہنگے عطر تھے, وہ سب حضرت کے پیسوں کے خریدے. بہت سے ہدیے بھی آتے تھے, اور حضرت کا لباس بہت اچھا, پگڑی بہت اچھی, اور ہر چیز بہت اسٹینڈرڈ. گاڑی ایسی خاندانی کہ آپ کی سوچ ہوگی. وہ میں بتاتا ہوں نا, کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. ہر چیز اچھی. بچانا نہیں ہے کیونکہ مسافر خانہ ہے. نہیں ہے بات. تو جو آ رہا ہے نکال رہے ہیں, جو آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں. تو جب حضرت کا انتقال ہوا, ہم نے کہا بھائی یہ خوش قسمت ہے. کیا خیال ہے؟ اب واقعی پتہ چل گیا یہ کیا تھا, مسافر خانہ. ہم نے جنازہ اٹھایا, وہیں ہم نے جنازہ پڑھایا, ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا, اور ہمیں یقین ہو گیا بھائی واقعی یہ کیا ہے. بولو مسافر خانہ. اچھے رہ گئے جو آخرت کے لیے بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے نا, حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. فرمایا کہ کچھ ہدیے میں کچھ گوشت آیا تھا, کوئی سیری وغیرہ آئی تھی, تو یہ رہ گیا ہے, یہ باقی ہے, باقی سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار غربت کتنی تھی, اس میں صدقے ہو رہے ہیں. اور آج جو کھمبوں سے لٹک رہا ہے نا بے روزگاری میں, خدا کی قسم وہ اس غربت کا تصور نہیں کر سکتا جس غربت میں صحابہ رہے ہیں. اچھا اس زمانے میں جب میں پہلی حدیث مکمل کر دوں, نبی نے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تھوڑا باقی رہ گیا, باقی صدقہ. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ باقی رہ گیا, یہ ختم ہو جائے گا. اصل باقی وہ رہ گیا جو کیا کر دیا ہے, صدقہ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ نہ نفسیاتی ڈاکٹر دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہے, گورا تو ویسے ہی نہیں سمجھتا, نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں. تو ڈپریشن تو میرے بھائی ہوگی. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتا ہے جو اللہ کو بھولے گا نا, میں سب سے پہلے اسے اپنا آپ بھلاؤں گا. وہ اپنے فائدے کی چیزیں بھول جائے گا, ہوس میں دولت کے پیچھے بھاگے گا وہ پاگلوں کی طرح, اور اس سے ریلیشن کیا ہوں گے, ختم. جب آپ گھسیٹنے کی فکر کرتے ہو اس سے محبتیں ٹوٹتی ہیں, جب دیتے ہو تو محبتیں بڑھتی ہیں. حاتم طائی کا نام لوگ محبت سے لیتے ہیں نا, دیتا تھا, لیتا تھوڑی تھا لوگوں سے. ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کتنے عرب کے بڑے بڑے سردار اس بیس میں مسلمان ہوئے کہ ہم نے ان کو ایسا سخی دیکھا اتنی غربت میں. یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, یہ دنیا کو واقعی مسافر خانہ سمجھتے ہیں. تو وہ کیا بات کر رہا تھا, ایک دم ذہن سے نکل گئی. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک بات دماغ میں آئی تھی, واقعہ آیا تھا, وہ دماغ سے ہی نکل گیا. تو یہ جو بے روزگاری میں خودکشیاں ہو رہی ہیں, بے روزگاری نہیں ہے, یہ عیاشی کے شوقین ہیں. ہاں میں بتا رہا تھا کہ جب ہم ایسی ہمارے حالات تھے نا کہ مدرسے میں ایک دن ٹائم پہ دال کھا رہے ہیں, رات کو کڑی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑی مزے کی کڑی ابھی بھی ہوتی ہے, بڑی ٹائٹ کڑی ہوتی ہے.
تو اس وقت مالدار لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے کہ حضرت پیسوں کی بڑی ٹینشن ہے, ڈپریشن میں جا رہا ہوں, بے روزگاری ہے. میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کتنا کما لیتے ہو مہینے کا؟ اتنا کماتا ہوں. میں نے کہا جس سے ٹینشن کا علاج لینے کے لیے آئے ہو نا, وہ اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا. ایک دفعہ کیا ہوا, جو سبزی والا نہیں میرے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا, میرے والد صاحب کی ساری وراثت میں نے 3-4 لوگوں کو پیسے دیے, کوئی داڑھی والا, کوئی نمازی, کوئی محراب. جب میرے والد صاحب سے مجھے وراثت ملی, اچھی خاصی ہم بیٹھے بیٹھے مالدار بن گئے. ہمارے ابا نے بنائی بھی ہمارے لیے تھی اسپیشل, کہ میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا. نیک باپ یہ سوچتا ہے نا, خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا نا کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے. اتنا مقدس رشتہ ہے کہ باپ اور ماں جو ہے نا, وہ اپنے آپ کو بھلا کے اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں, اور آج یہ اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی. مجھے جب پتا چلتا ہے نا فلاں نے اپنے باپ کے سامنے زبان چلائی یا ماں کے سامنے زبان چلائی, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, یہ بچوں کو کیسے پالتی ہے. وہ چھوٹا بچہ 1 سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں کرتا. آپ بچپن میں ماں کے اتنے محتاج تھے, 1 سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی, چپکا رہتا ہے ماں کے ساتھ, ایسے چیختا ہے. اور بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے, بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے. یہ کیس آیا میرے پاس, ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر نا 2-2.5 مہینے کے لیے اپنی ماں کو میرے گھر لے آتا ہے, یہ 4 مہینے کے لیے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا خاتون, آپ کا جب بیٹا ہوگا جس کو آپ اتنی تھا اس کا بیٹا اتنی محبت سے پال رہی ہو, وہ بیوی سے اس طرح وفا کرے کہ اس کی ماں کو ضرورت ہے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے, اور وہ کہے کہ نہیں میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھنا, آپ پہ کیا گزرے گی. ماں خود سوچ لیا کرے نا, میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہوں. اگر یہ میرا بیٹا بڑے ہو کر بیوی کو مجھ پہ ترجیح دینا شروع کر دے تو میرے دل پہ کیسے آرے چلیں گے. تو یہ سمجھ میں آ جائے گی عورت کی کہ یار کتنا بڑا اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے. عورت اپنے اوپر رکھ کے نہیں سوچتی. اور ہمارا کلچر, ہمارے اسکالرز, وہ سب آج اولادوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہے ہیں. سوچ نہیں سکتے آپ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں, بھول جاتا ہے انسان. تو میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا. یہ ہاں, ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں نا بھائی, ہمارا سب کچھ. ہمارے ابا نے بھی کوشش کی کہ یار میں جاؤں تو, خاص طور پر میں اور میرا چھوٹا بھائی مولوی بن رہے تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ کمانے دمانے کے ہے ہی نہیں, تو ان کے لیے تو کچھ کر کے جاؤ. لو ابا بہت کچھ کر کے گئے, لیکن اللہ نے بتا دیا ملے گا وہی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. ابا نے ہمیں اتنی وراثت دے دی, ہم نے اب جب میں مولوی بن چکا تھا وراثت بھی آ گئی. اب ہمیں کیا ہوا, شادی بھی میری ہو چکی تھی, اس کے بعد وراثت ملی. میں نے کہا اب دماغ میں خیالات, اب تو چونکہ اللہ نے دیا ہے, اب میں کیا بنوں گا, بزنس مین. اب ادھر سے بندہ آیا, مفتی صاحب سنا ہے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں. اچھا, میں تخصص کر چکا تھا تو لوگ مجھے مفتی صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے. فتوی کا جو ہوتا ہے نا انتصاب. میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے. اچھا, میرے پاس ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کا, میرے پاس تو یہ تھا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے. ابا کا پیسہ آ گیا تو کاروبار میں لگاؤ, 50% تمہارا 50% ہمارا. ابا ہمیں سمجھا کے گئے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑا دیا کسی کا باپ بھی واپس نہیں نکلوا سکتا. اور پھر یہ بھی کہتے تھے یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھگتو گے نہیں, کیونکہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤ گے. اور وہی ہوا, ابا سمجھا کے گئے. بہتوں کے ہم نے نہیں دیے, لیکن بہتوں نے داڑھی پکڑی. ابے بھائی مفتی صاحب یہ بزنس ہے, یہ پرانی گاڑی خریدی, ریپیئر کر کے بیچی, 10 تیرے 10 میرے, میٹنگیں شروع. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا. ایک دن آیا کہ بس میں اس پہ خوش تھا کہ جو ڈبہ ہے نا اس میں آٹا رکھا ہوا ہے, صبح پراٹھے کے پیسے الحمدللہ ہیں. اور ایسا دیوالیہ ہوا ہے نا, اور سارے نیک لوگوں نے. تو آخر میں جو مجھے چونا لگا کے بھاگا ہے نا, جس نے سب سے بڑا نقصان کیا, وہ کہتا تھا, میں اسے کہتا یار میرا بڑا نقصان ہوا ہے, لوگوں کو پیسے دے کے. بڑی داڑیوں والے بھی دیکھے, اور بعض ایسے بھی دیکھے جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جو یوں کرتے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جن کا بڑا چلتا ہوا بزنس. بھائی میں تو کہتا ہے اصل میں خاندانی آدمی سے کبھی آپ کا مفتی صاحب واسطہ نہیں پڑا. یہ وہ تھا جو سب سے بڑا چونا لگا کے بھاگا تھا. یہ وہ تھا جس نے ایسی ڈس دی کہ اس کے بعد کاروبار گیا ختم, بالکل ہی زیرو پہ. تو یہ کہتا تھا اصل میں ایکچولی مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی کبھی ملا نہیں. پھر اس نے واقعات کے, ایک تو 28 لاکھ میرے پاس تھے, میں نے پہنچا دیا, وہ پتہ نہیں کہاں سے فون. تو بالآخر ہم نے دینا شروع کیا, اس نے کما کے دینا شروع کیا. میں تھوڑے دنوں میں 2 مہینے میں مالدار ہو گیا. اچھا, اور مجھے یقین آ گیا اب لوگ آ رہے ہیں مفتی صاحب تھوڑا ہمارا پیسہ بھی لگوا دو, اتنا زبردست بندہ ہے یار یہ. جاؤ ایسے تھوڑی, سمجھ رہے ہو. میں کہا ایسے تھوڑی بھائی, ہمارا ریلیشن ہے, ہمارا کیا ہوگا اس میں. خیر میں نے کچھ لوگوں کے لگوا دیے, میرا کوئی کمیشن نہیں تھا, میں نے لگوا دیا. پھر جو ہوا وہ آپ سب کے بیان میں سنا چکا ہوں.
جب وہ اچھا پیسہ اتنا لا کے دے رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں گاڑی کرولا کا نیا ماڈل لوں یا شیراٹ کا پرانا ماڈل. میں اس چکر میں گاڑی اور الحمدللہ نہیں لی, ورنہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب جتنا دیا تھا نا اتنا واپس لے کے غائب. وہ دن آج کا دن اس اسٹیمپ پیپر پہ اس کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے بہت سارے, کیونکہ جب ہم پیسے دیتے تھے میں کہتا بھائی شریعت میں حکم میں لکھو بھی, اس نے کہا لکھ لو. میں نے کہا شناختی کارڈ, میں نے کہا یہ شناختی کارڈ, میں نے کہا انگوٹھا بھی لگاؤ, انگوٹھا بھی لگا دیا. تو 3-4 سال تک میں وہ انگوٹھے لے کے گھومتا رہا. کچھ بھی نہیں ملتا بھائی ان انگوٹھوں سے, شناختی کارڈ سے, اسٹیمپ پیپر سے. سمجھ رہے ہو؟ بندہ مل بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ یہی کرو گے, پولیس کو بتاؤ گے, پولیس کیس چلے گا, کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا بدماشوں سے چترول لگواؤ گے آپ, پھر بھی نہیں نکلے گا. آدھا بدماش لے جائیں گے کہ ہم نے جو نکلوایا ہے تو ہمارا بھی تو کمیشن بنتا ہے. تو کچھ بھی نہیں, جب پیسے دیے تو اسی دن سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو. اچھا, میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا کہ میں بالکل زیرو پہ آ گیا اور میرے 2 گھر بھی تھے, تو مجھے چند سیکنڈ کی ٹینشن ہوئی ہے. چند سیکنڈ جب میں گیا نا, میں نے دیکھا بندہ تو تالا لگا کے بھاگ گیا, ایک دم ایک تھوڑا سا دھچکا لگا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ دن آج کا دن مجھے دوبارہ ٹینشن نہیں ہوئی. کیوں؟ ہم نے کہا یہ تو غریبی میں ملے تھے بھائی وراثت کے, ٹھیک ہے نا. گھر گیا, مجھے وہ دن یاد ہے 10 بجے, گھر والوں کو بھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ سارا پیسہ غائب ہو گیا. گھر کچھ بھی نہیں بتایا میں نے, وہ بیان سے ہی گھر والوں کو شاید پتا چلا ہوگا. جب میں گھر آیا تو بچے میرے سو رہے تھے, پنکھا چل رہا تھا, کچن میں گیا, آٹا ہے, دال ہے, راشن ہے, گھر کا ناشتے کے پیسے بھی ہیں, دوپہر کھانے کے بھی ہیں, رات کھانے کے بھی ہیں. میں نے کہا یار اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ابھی بھی فل عیاشی والی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ, مجھے ٹینشن نہیں ہوئی. تو میرے دوست مجھے کہتے تھے یار آپ کو تو برین ہیمریج سے مر جانا چاہیے تھا. میں کہہ رہا کس بات پہ مرتا ہے یار, یہ اللہ نے میری ضرورت سے ابھی بھی مجھے. میں نے کہا تیری کتنی ہے؟ اس نے کہا 1. میں نے کہا میری کتنی ہے؟ 2. میں نے کہا ٹینشن سے تجھے مرنا چاہیے. باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے, 1 لے کے گھوم رہا ہے اور ہمارے سامنے شو مار رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں گلگت گیا نا, میری تیسری شادی کے لیے رشتہ تھا, انہوں نے انکار کر دیا لڑکی والوں نے. تو وہ ان کو مجھ پہ ترس آنے لگا. میں نے کہا ترس کھانے کی ضرورت نہیں, ابھی بھی 2 ہیں تمہاری, ابھی ترس ہم تم پہ کھائیں گے. تو مجھے ذرا بھی الحمدللہ ٹینشن نہیں, اس دن سے آج تک کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے بھائی. فیوچر ہم نے پلاننگ کی نہیں ہے ٹوٹ پٹانگ قسم کی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے. بھائی ہمیں بچوں کے لیے نان نفقہ چاہیے, گھر والوں کو کھلانے کے پیسے چاہیے, عیاشی کسی بیگم کو چاہیے تو بھائی ہمارے پاس جو ہے ہم اسی حساب سے آپ کو کھلائیں گے. نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے بھائی پھر جاؤ. جیسے نبی نے فرمایا تھا نا اپنی ازواج سے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسی سٹائل میں رہنا ہے, نہیں ہے تو ہم چوری تھوڑی کریں گے, اب جا کے ڈپریشن میں تھوڑی جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر والے بھی رہتے رہے. ان دنوں میں ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب, یہ 2006 یا 7 کی بات ہے, مفتی صاحب میرے 80 لاکھ روپے کا لاکر سے کوئی بندہ لے گیا ہے, 80 لاکھ روپے, اور میں 1 ہفتے سے ٹینشن میں سویا نہیں ہوں. میں نے کہا بچے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کہہ رہے وہ تو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں 80 کروڑ ہوں گے, کتنے ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے, میرا جو بندہ پیسے لے کر گیا ہے نا, میں 0 روپے بچے ہیں میرے پاس. کتنے بچے ہیں؟ 0, 1 روپیہ نہیں ہے. اور مجھے ٹینشن نہیں ہو رہی, اور تیرے پاس ابھی بھی لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور تو مجھ سے آ رہا ہے. ہونا تو چاہیے میں تیرے پاس آؤں, صحیح ہے نا, کہ بھائی میرے پاس ایک بھی نہیں. میں نے کہا یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہے, آؤٹ ہوئی بھی. تو میرے بھائی اگر اسلام پہ آ جاؤ, میں تو کوئی شو مارنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا. اللہ کی نظر انسان سے ہٹ جائے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی اس کی. بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا ہے پارسل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اور یہ جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں نا بے روزگاری میں, اس میں حکومت کو تو ویسے ہی برا بلا, غریبی میں وہ تو ان خودکشی کے حالات دیکھ کے نہیں کہا کرو کہ اصل میں گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے جس سے لوگ خودکشی ہو رہی ہے. گورنمنٹ جتنی بھی کرپٹ ہو, ٹھیک ہے, بولو گورنمنٹ کو برا بلا تاکہ ان کو تھوڑی سی, ان کو بھی تھوڑا تنبیہ ہو, لیکن خودکشی کے حالات میں خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کرو. یہ بولا کرو یہ دنیا کا غلام تھا, دنیا مردار. نبی نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے فرمایا بتاؤ اس بچے کو کون اتنے درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مردار ہے, کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. تو جس سے وہ مردہ بکرا چھن جائے اور وہ خودکشی کر رہا ہو تو خودکشی کرنے والا قابل ترس نہیں ہے, خودکشی کرنے والا قابل ملامت ہے. ابے دنیا مردار پہ تو نے جان دے دی, ملک پہ جان دیتا, ماں باپ کی عزت پہ جان دیتا, دین کی خاطر جان دیتا, مظلوم کی مدد کے لیے جان دیتا, اچھا لگتا. ٹکوں پہ مر رہا ہے, روٹی نہیں ملی ایک وقت بھی اس پہ مر رہا ہے.
نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ خودکشی کرنے والوں پہ ترس نہیں کھایا کرو. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب نیچے کہا ہائے بیچارے غربت مہنگائی. ابے تو بیچاروں پہ کر رہے اس کو؟ توندے بھری ہوئی ہیں ان کی کمبختوں کی. یہ ہوس ہے ہوس, زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے. اور یہ ہوس کا مریض ان کو میڈیا نے بنایا ہے, گورے نے بنایا ہے, غیر مسلموں نے بنایا ہے, اور لبرل لوگوں نے بنایا ہے جو ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. مذہب آپ کے دل کو سے پیسے کی محبت نکالتا ہے. پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا, پیسہ جیب میں ہونا چاہیے, دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور دل سے پیسہ جب تک نہیں نکلے گا جب تک دبا کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے. نکالو, ایسے نکالو کہ دل سے نہ لگے کہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے. وہ صدقہ ہوتا ہے. تھوڑا سا اندر کیا ہو, زخم ہو کے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن بیسک ضرورتیں پہلے پوری کرو. اتنا صدقہ نہ کرو کہ آپ بیسک ضرورتوں سے ہی چلے جاؤ نا, وہ تو پھر غلط ہو جائے گا. بیسک جیسے ہمارے حضرت اپنا مہینے کا لگژری خرچہ نکال کے رکھتے تھے, اس میں سیب بھی تھے, ہاف بوائل انڈے بھی تھے, اور سیب یہاں سے ختم ہو گئے تو ٹورنٹو سے آ رہے ہیں, باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں سیب. اور لباس, خوراک, گیس, بجلی, جو بھی بنیادی خرچے ہیں وہ پہلے, اس کے بعد پھر کچھ. میں پھر بھی آپ سے